بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے تازہ شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. موجودہ حالات میں جب ہر کوئی مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے، ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت اور طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنے حاجات اور مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائے. ایسے میں دعاؤں کا سہارا ہوتا ہے، کیونکہ دعا ایک بہترین عبادت بھی ہے، بلکہ دعا خالص عبادت ہے. دعا کو نجات کی کنجی بھی کہا جاتا ہے. دعا باب رحمت، مومن کا اسلحہ اور دین کا ستون ہے. آسمان و زمین کا نور دعا ہے. دعا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. بڑی بات یہ کہ دعا پر ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر بلا کو ٹالتی ہے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں. یہ براہ راست پروگرام ہے. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. میں دہرا دوں 180041922154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ جب ہم سے بات کریں تو اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں، نہیں تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آتی، ہم آپ کا مسئلہ صحیح سے نہیں سن پاتے ہیں. میں ایک بار فون نمبرات پھر دہرا دوں 180041922154 اور 9989974324. یہ براہ راست پروگرام ہے. اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں یوتمل سے بول رہی ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی گور بھائی جان، وہ میرا بیٹا ہے 4 سال کا. جی بہن. ہاں، وہ نماز کے لیے اتنا ستاتا ہے جیسا میں نماز کو جاؤں گا، لیکن وہ چھوٹا ہے، کسی کے سامنے سے اگر چلا گیا نماز ٹوٹ جائے گی، اور جیسی بھی حالت میں رہا ویسی بھاگ جاتا ہے، سنتا ہی نہیں. چھوٹا بچہ 4 سال کا ہے، ٹھیک ہے. 4 سال کا. اور بڑا بیٹا ہے 7 سال کا. جی. اسے نماز کے لیے بار بار بولنا پڑتا، گھر سے تو نکلتا ہے لیکن باہر جا کے کھیلنے میں لگ جاتا ہے، نماز کو نہیں جاتا. 7 سال کا ہے. ہاں. اور ٹھیک ہے. اتنا مطلب کہیں بھیجو اسے اور کہو بیٹا جلدی آنا تو وہ 2 گھنٹے تو ضرور لگائے گا ہی لگائے گا. سمجھ گیا. مطلب چھوٹا بیٹا جو ہے 4 سال کا وہ نماز کے لیے ضد کرتا ہے، اور بڑا بیٹا 7 سال کا وہ نماز. ہاں. اور یہ پوچھنا تھا کہ وہ جی فرمائیے. وغیرہ چلے جاتا ہے تو مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سنتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے. نزدیکی مسجد ہے نا. جی سمجھ گیا. بہت شکریہ. آپ کو جواب دیں گے. ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی شیخ سید عبد الواحد صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. مفتی صاحب السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خیر مقدم ہے آپ کو مفتی صاحب. ایک مسئلہ آیا ہے محترمہ کا، 4 سال کا بچہ نماز کے لیے بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اور ضدی ہے تو نماز کے لیے ہی ضد کرتا ہے، اور 7 سال کا بچہ ہے جو نماز میں کاہلی کرتا ہے. ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 7 سال کا جو بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے تو اس بچے کو پیار محبت سے سمجھائیں، نماز کے بارے میں اس کو بتائیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو مرد بڑے حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ بچے کو مسجد لے جائیں تو بچے کو ایک نمونہ ملے گا. ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. جب بھی آپ نمازوں کے بعد یا کسی بھی موقع پر دعا کر رہی ہیں تو ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی بچہ نماز کا عادی اور پابند ہوگا. اور 4 سال کا جو بچہ ہے اس بچے کو اس وقت تک آپ مسجد نہ بھیجیں جب تک وہ صاف صفائی اور طہارت وغیرہ سے متعلق مکمل طور پر
شعور حاصل نہ کر لے، کیونکہ 4 سال کے بچے اگر مسجد جائیں گے تو بچے مسجد تو چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد مسجد میں آلائش اور گندگی بھی ہو سکتی ہے اور نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے۔ تو جب تک بچے صاف صفائی کا مکمل خیال نہیں کر لیتے اس وقت تک مسجد میں نہیں بیچنا چاہیے، تاکہ دیگر مصلیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ جی بالکل، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے جناب۔ رحمان بول رہا ہوں۔ فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ بیجاپور کرناٹکا سے رحمان بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے، مسئلہ بتائیے اپنا۔ میرے کو منہ کے اندر چھوٹا سا کینسر ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کینسر۔ کس چیز کا؟ تو تمباکو کھایا کرتا تھا میں نے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ کس چیز کا کینسر ہے بھائی؟ تمباکو کھایا کرتا تھا میں، ہاں، اس وجہ سے کلے میں بازو میں کینسر ہوا ہے، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے میرا۔ تمباکو آپ کھایا کرتے تھے، کس چیز کا کینسر ہے؟ وہ کلے میں ہوا ہے ذرا، دانتوں کے بازو میں ہوتا ہے نا۔ اچھا، دانتوں کے برابر میں، منہ کے اندر۔ ہاں، ٹھیک ہے اس کے لیے وہ آپریشن ہوا ہے میرا، جی تو اس کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے ضرور۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تمباکو آپ کھایا کرتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے تو مکمل پرہیز کر ہی رہے ہوں گے، اور اس کے لیے آپ سورہ شفا، سورہ فاتحہ کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جب بھی پڑھیں گے تو شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی مولانا صاحب، یہاں پہ لگے ہاتھ، کیونکہ یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے، پہلے بھی آپ کئی بار بیان کر چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ بیان کریں تو بہتر ہوگا ہم سب کے لیے، ہمارے تمام ناظرین کے لیے جو نشے میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ تمباکو ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگریٹ یا باقی منشیات جو ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ سب لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو نشہ کرتے ہیں وہ بھی، جو ان کے عزیز ہوتے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے، نشے سے چھٹکارے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ نشے سے چھٹکارے کے لیے مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پی رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں یا کول ڈرنکس پی رہے ہوں، کوئی بھی جائز مشروب جب پی رہے ہیں، اس وقت سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھیں۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس طرح پڑھ کر پئیں، طاقت میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر وہ مشروب پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فرق ہوگا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ یہ ان تمام ناظرین کے لیے جو نشے میں مبتلا ہے یا جن کے عزیز یا قریبی نشے میں مبتلا ہے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ ہاں ٹی وی کی آواز بند ہے۔ فرمائیے۔ اور میرے جیٹ کا ہاتھ ہے نا، دونوں ہاتھ پورا پھٹ گیا ہے، پورا کھل گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھ پھٹ گئے ہیں؟ ہاں پھٹ گیا، پورا کھانا کھانے کو نہیں ہوتا، پورا دوا گولی سب ہو گیا ہے۔ اچھا، پورا پھٹ گیا، پورا انگلی ہاتھ پورا جی پھٹ گیا ہے، سمجھ گیا دونوں آپ کا ہاتھ۔ مسئلہ، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، جلد کی پریشانی ہے، ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ اچھا شکریہ۔ اس کے لیے ان کو یا شافی الامراض پڑھنے کے لیے بتائیے، روزانہ 101 مرتبہ یا شافی الامراض کی تسبیح پڑھیں، اس کو مکمل تسبیح پر پڑھ لیں، 100 دانے اس میں ہوتے ہیں، ایک بار اضافہ کر لیں۔ اس طرح روزانہ پابندی کے ساتھ کریں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ارے گومتی نگر سے بول رہے ہیں بھائی جان۔ جی فرمائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔
محترمہ جی، آپ کی آواز، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. جی ہماری لڑکی ہے جی اس کو 10-12 سال ہوئے ہیں نہ تو مطلب اس کا نزلہ جاتا ہے، جو شادی کہیں بھی سے بھی لگتی ہے وہ شادی چھوٹ جاتی ہے، ہوتی نہیں. نزلہ؟ ہاں جی. وہ کبھی جاتے ہی نہیں ہیں اور شادی بہت ہم پریشان ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسی دعا کریں جو اس کی شادی کسی قیمت سے ہو جائے. ایسی بہت زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب. نزلے کے سلسلے میں ڈاکٹر کے بجائے حکیم سے رجوع ہوں تو بہتر رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں کہ بچی کو پڑھنے کے لیے بتائیے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس کے ساتھ ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ان دونوں دعاؤں کو ایک ساتھ پڑھتے رہیں اور پھر اپنا علاج بھی جاری رکھیں. اس کے علاوہ پریشانیوں کے لیے، روزمرہ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں کل ملا کے، ان سے چھٹکارے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں. روزانہ صبح میں 1 مرتبہ اور شام 1 مرتبہ آمن الرسول سے ختم تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، اور اس کے پڑھنے سے پہلے اور اس کو پڑھنے کے بعد طاق عدد میں 3 یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر. فرمائیے. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہمارے جو ہے، میں یو پی لکھیم پور سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. ہمارے بیٹے کے جو ہے کڈنی تھی، اس میں جو ہے آپریشن کروایا. ایک طرف تو ٹھیک ہو گیا، دوسری طرف جو ہے جلن بہت رہتی ہے اور درد ہوا کرتا ہے. کوئی دعا بتائیں. ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو. شکریہ. اور ہلو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوتی ہے 5 سال کی. جی. اس کا بہت علاج کرایا، لکھنؤ سے، لکھیم پور میں، سب کہیں، مگر وہ کھانا نہیں کھاتی ہے. علاج کس چیز کا؟ اس کے لیے بھی کوئی دعا بتائیں. وہ کھانا کھانے لگے، بیماری کوئی نہیں ہے مگر اس کے نہ خون بنتا ہے شریر میں، نہ وہ کچھ کھاتی ہے. کمزوری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. لڑکی کے لیے جو کھانا نہیں کھا رہی ہے اس کے لیے یا قویو اس طرح لڑکی کو پڑھنے کے لیے بتائیے. صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں. اگر اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے تو پھر 101 مرتبہ، یا لڑکی کے لیے زیادہ ہو رہا ہے تو 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جیسا بھی اس کو سہولت ہو یہ پڑھنے کے لیے بتائیے. یا قویو. اور اپنے لڑکے کے لیے آپ نے جو پوچھا اس سلسلے میں یا شافی الامراض ان کو 101 بار روزانہ پڑھنے کے لیے دیجیے. یا شافی الامراض اس طرح پڑھیں. اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ناظرین، یہ لائیو پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ پونا سے بول رہی ہوں میں. فرمائیے. نماز کے بارے میں پوچھنا تھا ذرا. جی. عشاء کی نماز، فرض نماز عشاء کی، جی، اور 1 رکعت وتر نماز پڑھتے بولتے، یہ صحیح ہے کیا؟ 1 رکعت وتر نماز؟ ہاں عشاء کی نا 3 رکعت وتر ہوتی ہے نا، تو 1 رکعت پڑھتے بولے. اپنے کو ٹائم نہیں رہا، باہر جانا ہے تو 1 رکعت وتر پڑھ سکتے بولتے. شکریہ. یہ صحیح ہے کیسا بتا دو. بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. عشاء کی نماز تو 4 رکعت فرض ہیں، اور وتر کی جو نماز ہے وہ 3 رکعت ہیں. 2 رکعت معمول کے مطابق پڑھنا ہے، پڑھ کے پھر دوسری رکعت کا قاعدہ کر کے آپ فوراً ٹھہر جائیں.
ایک 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت ملا لیتے ہیں، تو اس طرح 3 رکعت وطر ہوتی ہیں، ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شریف جودھپور سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے جناب۔ میں اپن جیسے الگ سے جیسے جماعت کرتے ہیں اپن، تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ اپن الگ سے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ میں، جیسے اپن گئے ہیں اور جماعت سے امامت کرنا چاہتے ہیں جی، تو اس کو امام جو ہوگا اس کی نیت کیسے کرنی ہوگی؟ الگ سے جماعت سمجھ میں نہیں آیا، الگ سے جماعت کیا ہوتا ہے؟ جیسے اپن کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اپن جماعت اگر کرنا چاہے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہے، تو اس میں وہ امام کیسے نیت کرے گا؟ ٹھیک، ہلو جی سمجھ گئے آپ مسئلہ۔ آپ اگر مسجد سے باہر ہوں، دور ہوں کہیں پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اور آپ جماعت سے کرنا چاہیں گے، ایسے میں نیت کیسے کی جائے؟ جی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کو الگ سے کچھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں تو بھی ان کی اقتداء میں دوسرے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں امامت کرتا ہوں، لفظ امامت کے الفاظ ادا کریں گے، اور اگر لفظ امامت کے الفاظ ادا بھی نہیں کرتے، میں لوگوں کی امامت کرتا ہوں، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہیں گے۔ اگر یہ نہیں بھی کہتے ہیں تب بھی پیچھے جو لوگ ان کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد۔ فرمائیے سر، سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اپنی حیثیت میں رہ کے دعا مانگنا چاہیے یا ان لمٹ بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر معمولی ہے، یہ مثال ہے، اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کے خزانے بھرپور ہیں، لہٰذا ان لمیٹڈ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اپنے لیے بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں مانگنے کے بجائے بڑی باتیں سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جو بڑے مقامات ہیں، جنت الفردوس جس کو کہا جاتا ہے، وہ دعا مانگی جائے، جنت الفردوس کی دعا مانگی جائے، اور اس طرح جو بھی بڑی بڑی چیزیں آپ مانگنا چاہتے ہیں بغیر کسی تکلف کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پاس کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کچھ کمی نہیں ہے کہ اس سے بہت زیادہ مانگ لیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ مکمل طور پر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جب اپنے لیے دعا مانگیے تو دعا میں یہ بھی مستحب ہے کہ دیگر افراد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے اور تمام مسلمین و مسلمات کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے؟ خالد بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خالد صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ خالد بات کر رہے تھے، احمد نگر سے، احمد نگر سے بات کر رہے ہوں۔ جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور فرمائیے اپنا مسئلہ۔ گیس کا پرابلم ہوتا ہے مولانا ہمارے کو۔ کیا ہے؟ گیس کا پرابلم ہوتا ہے، نماز میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ گیس کا جو پرابلم آپ کو ہے تو اس کے لیے علاج بھی آپ کرواتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک بار میں پھر سے کہوں، یہاں پہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیا کیجیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام نفیس خان پیپلگاؤں راجہ بلڈانا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے، تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے میرے، اور دل میں اچانک جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ میں تکلیف ہے اور دل میں؟ پیٹ کی تکلیف کے علاوہ کیا بتایا آپ نے؟
पेट में तकलीफ हो रही है तकरीबन 2-3 साल से। और दिल में तकलीफ है आपके? हाँ, थोड़ा सा इलाज करके अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर हो जाती है और दिल में ऐसा एक हिचकिचाहट महसूस होती है, एक झटका सा महसूस होता है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। इसके लिए दोनों चीज़ों के लिए आप वरबतना अला कुलूबिहिम पढ़ें, वरबतना अला कुलूबिहिम रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें, और इसके साथ साथ रोज़ाना सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत करीमा का विर्द रखें। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, थोड़ा सा जब आप बात भी करें तो फ़ोन टीवी की आवाज़ बंद भी कीजिए और थोड़ा सा ज़ोर से अगर बोलेंगे तो आपका मसला हमको साफ सुनाई देगा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? जनाब मैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अशरफ। फरमाइए जनाब। हाँ जनाब ठीक। जनाब हम तो पूरे लोग शुक्रगुजार है, हम बड़े इससे बड़े होशियार हो जाते हैं, जो खामियां है वो दूर हो जाती है जी। सर मुझे आज छोटे छोटे 3 सवाल है सर। पहला सवाल ये है, हम अक्सर अपने गाँव से दूर होते हैं या मतलब जम्मू होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, तो वहाँ बाथरूम का वो सिस्टम नहीं होता है जिस तरह हमारे कश्मीर में होता है, वहाँ यूरिनल्स लगे होते हैं। तो सर उस वक्त हमें मजबूरी में वहाँ इस तरह हम अगर पेशाब करना हो, बाथरूम जाना हो, तो वहाँ खड़ा पेशाब करना पड़ता है, तो उसके सूरत में क्या वजह है, थोड़ा बहुत बताइए। ठीक है सर दूसरा सवाल ये है जी, अगर सर किसी इंसान के साथ गिला शिकवा हो जाए तो फिर उसको हम माफी मांगते हैं तो वो दूर हो जाती है, अगर ऐसी गलती में किसी जानवर के साथ ज्यादती हो गई हो तो उसका क्या असबाब हल है? ठीक है, आपको बता देंगे इसके बारे में। सर तीसरा है सर ये कि मुझे हाजमे की शिकायत रहती है सर, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, आपको जरूर बताएंगे। हाँ जी मौलाना साहब। खड़े होकर फारिग होने के सिलसिले में उन्होंने जो सवाल किया, तो अगर मजबूरी की सूरत है, इसके अलावा कोई सूरत मौजूद ना हो, तो मजबूरी की वजह से खड़े होकर करने में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ना ये गुनाह है। आदाब में दाखिल है, जब बैठने का मौका होगा, बैठने की सूरत होगी, तो उस वक्त बैठकर फारिग होना आदाब में दाखिल है और तरीक़ा सही यही है, लेकिन मजबूरी की सूरत में गुंजाइश होती है, इसकी वजह से कुछ गुनाह भी नहीं होता। और अगर किसी जानवर पर हमारी तरफ से ज़्यादती हो जाती है तो अल्लाह ताला से माफ़ी चाहें और उस जानवर के साथ कुछ बेहतर तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि उसके लिए चारे पानी का इंतज़ाम कर दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर लेना काफ़ी है। और तीसरी बात उन्होंने क्या पूछी? उनको हर्निया की शिकायत है, ये जो पेशाब की उसमें पानी आ जाता है। जी जी जी, उसके लिए लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, ये हर नमाज के बाद 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नाज़रीन ये बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको सब्र भी करना पड़ता होगा, इसके लिए भी हम माजरत ख्वाह भी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जब आपकी कॉल लग जाए तो थोड़ा सा सब्र करें जब तक आपकी बात मौलाना साहब से हो जाए। 180041925154 और 9989974324। आपकी कॉल लग जाए तो थोड़ा सा सब्र कीजिए जब तक आपकी बात हम तक मौलाना साहब तक पहुंच जाए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर हम यूपी के जिला पिलखी से बात कर रहे हैं। फरमाइए। जी सर, हमें परेशानी बहुत रहती है, तकलीफ रहती है और कमजोरी बहुत है। कमजोरी बहुत है? जी सर। और कमजोर बहुत है, कमजोरी जी। उसके अलावा सर ये परेशानी बहुत रहती, कमजोरी। ठीक है, ठीक है, जरूर जाते हैं, शुक्रिया।
اس کے لیے آپ روزانہ 101 مرتبہ یا قوی پڑھتے رہیے، اور جب بھی اس کو پڑھیں گے تو شروع اور آخر میں طاق عدد میں 3 بار یا 5 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی اور آپ کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ ساتھ ساتھ جو ڈاکٹروں کے یا معالجین کے جو بھی مشورے ہیں ان مشوروں پر بھی آپ عمل کیجئے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہم اپنے ناظرین کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کا علاج کر رہے ہوں یا کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ علاج کرنا ہی چھوڑ دیں اور صرف دعاؤں کے سہارے ہی بیٹھ جائیں۔ دعا ایک سہارا ضرور ہوتا ہے، دعا ایک سپورٹ ہوتا ہے، دعا اور دوا ساتھ چلے تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی جب آپ جو بھی علاج کر رہے ہیں اس کو آپ جاری رکھیے، ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا بھی عمل ہوتا ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سری نگر سے بلال احمد بول رہا ہوں۔ فرمائیے بلال صاحب۔ جی میرا فادر پچھلے 1 سال سے بیمار ہے، کوئی قرآن شریف کی آیت بتائے جس سے ان کو شفا دے۔ بیماری کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے لیے سورہ فاتحہ کو طاق عدد میں 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں روزانہ پڑھ کر۔ اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں، یا وہ نہیں پڑھ سکتے، اس کیفیت میں نہیں ہیں تو پھر بھائی صاحب خود پڑھ کر ان کو دم کر دیں۔ جی تھوڑی سی اپنی کیفیت کی وضاحت بھی کیا کریں کہ جس طرح جو پریشانی یا بیماری ہے تھوڑی سی اگر وضاحت کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ کی پریشانیوں کا دعاؤں کے ذریعے حل بتانے کے لیے نیوز 18 اردو کی یہ خاص پیشکش ہے۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں یاسین گوا سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میری 4 سال کی بہن بستر میں مبتلا ہے۔ دقت کیا ہے ان کو، تکلیف کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر کو شامل کر لیں، السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ برائے مہربانی۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہمارا تھوڑا بیٹا کی طبیعت خراب ہے، اس کا پیٹ جل رہا ہے۔ طبیعت بہت خراب ہے؟ ہاں میں بخار ہو گیا ہے، پیٹ جل رہا ہے۔ بخار ہو گیا ہے، پیٹ جل رہا ہے۔ ہاں میں سب ٹھیک نہیں رہتا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی کہ ٹی وی کی آواز بند کیا کیجیے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ان کو چاہیے کہ یہ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کے بعد سنتیں نفل پڑھ لینے کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا فضل و کرم ہوگا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میری بہن بستر پہ پیشاب کرتی ہے، کچھ دعا بولو۔ اچھا ٹھیک ہے جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اس کے لیے کسی معالج سے آپ رجوع بھی ہوں اور بچی کے لیے آپ کوئی تجویز لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچی تو بھی چھوٹی ہے، بچی کے والدین یا پھر آپ خود بچی کی طرف سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھتے رہیں
روزانہ 11 بار رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر بچی کو دم کر دیں، یا بچی کو یہ یاد دلا دیں وہ خود رات میں روزانہ 11 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، فرمائیں، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو جی فرمائیے، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، فرمائیے۔ ہاں، ساتارا سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مسئلہ بیان کیجئے۔ ہاں، ہمارے دیور کی لڑکی ہے جی 6 سال کی ہے، جی تو اس کو پیدا ہوئی تب بال تھے، جی مگر بعد میں 1-1.5 سال کے بعد اس کے بال چلے گئے سب۔ 6 سال کی بچی ہے، بال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھوں پہ بھی بال نہیں ہے، جی سب ایبرو سے سب بال چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ معالجین سے رجوع بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ بچی پر روزانہ 51 مرتبہ یا جمیلو اس طرح 51 مرتبہ پڑھ کر بچی کو دم کریں، پانی پر دم کر کے بچی کو پلائیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں تو بہت بہتر۔ جب ہماری بچی ہے، نام علیزہ، اس کا بہت چڑچڑ کرتی ہے ہر چیز میں۔ کتنی عمر ہے بچی کی؟ 10 سال ہے اب تک۔ 10 سال کی بچی بہت ضد کرتی ہے۔ ہاں، ضد بہت کرتی ہے، اور کچھ بھی چیز میں باؤلی تالے کرتی ہے۔ علیزہ نام ہے اس کا، دیکھا ٹھیک ہے کیا نہیں بولو آپ؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بچے تو ضد کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے، بچے ہی ضد کرتے ہیں۔ تو بچوں کو پیار محبت سے، رحمت و شفقت سے سمجھاتے رہیں، اور ہمارے اپنے ذہن کے مطابق سمجھانے کے بجائے بچوں کے ذہن کے حساب سے سمجھائیں۔ ہم خود سمجھاتے وقت یہ سمجھیں کہ بچہ اپنے حساب سے کیا سمجھتا ہوگا، بڑوں کے حساب سے اگر سمجھنے کی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کو دعاؤں میں شامل آپ رکھیں، الگ سے اس کو باضابطہ بطور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی دعا کریں گے، فرض نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد دعا کے موقع پر اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد شکیل بول رہا ہوں دلی سے۔ فرمائیے۔ سر میرے کو اردو یا عربی پڑھا لکھا نہیں ہوں میں، لیکن میں ایسا کچھ چھوٹی سی کوئی ایسی دعا یا کوئی اللہ کا نام کلام بتا دیجیے جس سے میرا روزی روزگار بہت بری طرح سے رکا ہوا وہ چل جائے، قرضہ بھی ہے تھوڑا بہت، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور کرے، مولانا صاحب سے کہے دعا کرے اللہ سے، اور کچھ بالکل بس یہی ہے۔ جی بھائی صاحب، اس کے لیے آپ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کو آپ پڑھتے رہیں، روزانہ 21 مرتبہ ان ناموں کو پڑھیں، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس طرح 21 بار پڑھیں روزانہ، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اور اس کے شروع اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھ لیں، پھر یا رزاق یا وہاب یا سلام 21 بار پڑھیں، پھر آخر میں بھی اسی طرح 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میں میرے شوہر میرے سے خلا لے لیے چیٹنگ کر کے خلا نامہ پر، تو میرے کو بہت پریشانی ہو رہی، 2 بچے ہیں میرے کو۔ جی بہت پریشان ہوں میں، گھر میں پیسے ویسے بھی نہیں جا رہے، کچھ بھی نہیں، دھوکے سے خلا نامہ پہ دستخط لے کے ایسا ویسا بول کے بہت پریشان کر دیے۔ جی جی ضرور جواب دیں گے آپ کو، شکریہ۔
کسی بھی چیز پر دستخط کرنے سے پہلے مکمل طور پر اطمینان حاصل کر لینا چاہیے، اور اس طرح دھوکے سے اگر لیے، بلکہ اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ آپ کا تو اپنا کہنا ہے، لیکن آپ کی دستخط جب موجود ہے تو یہ بات بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سبیل نکالے۔ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اس میں سے ایک ہے قاضی الحاجات۔ اس کو آپ پڑھیں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ جی، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ میں سکندرآباد بوئن پردیش سے محمد مدار شریف بات کر رہا ہوں سر۔ فرمائیے جناب۔ یہ مجھے مولانا سے مفتی صاحب سے جو ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیں۔ کہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے نا جی، تو آج کل ایک نیا شبیخہ نکالے ہیں لوگ، یہ یہاں کے مولانا، کہ پہلے ہم جو بچپنے سے اب تک جو نماز پڑھے ہیں، پہلے نماز کی ترتیب بتائی جاتی تھی، اس کے بعد میں جو ہے نماز پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد میں خطبہ ہوتا تھا، جی، اس کے بعد میں جو ہے دعا ہوتی تھی، آخری اختتام دعا پہ ہوتی تھی۔ جی، آج کل ایسا نہیں ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد میں جو خطبہ آخری میں پڑھا رہے ہیں، اس میں دعا کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، درست طریقہ یہی ہے کہ پہلے نماز ہوگی، اور جو لوگ نماز کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ یہ عید کی نماز ہوتی ہے، اس لیے نماز کا طریقہ پہلے بتلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو بھی ہے وہ پڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد خطبے ہوں گے، اور خطبے ہونے کے بعد آخر میں دعا ہوگی۔ یہی صحیح طریقہ ہے، یہی طریقہ مسلمانوں کا سالوں سال سے بلکہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی طریقے پر عمل کریں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ سر میں نے پہلے بھی کال کی تھی سر، تو مجھے 2 سوالوں کا جواب مل گیا سر۔ اب سر مجھے ایک رہ گیا۔ ایک تو سر یہ ہے کہ مجھے ایسڈ بڑھتا ہے اور ہضم نہیں ہوتی ہے، غذا ہاضمے کی پرابلم ہے سر۔ اچھا، ہاں، غذا ہضم نہیں ہوتا ہے، گیسز ہوتے ہیں۔ اور سر تیسرا، مجھے اگر کوئی بھی وظیفہ انسان پہلے کرتا ہے وظیفہ، تو اگر دوسرا بھی اس کے ساتھ وظیفہ پڑھے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے سر؟ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے۔ تو اور سر ایک میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے یا خطا، وہ رب کی بارگاہ میں وہ دہرانا ہے کہ ضروری نہیں ہے سر؟ بس اتنا ہی تھا، مہربانی۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہاضمے کی پرابلم پوچھی ہے، اس کے لیے آپ یا شافی الامراض پڑھتے رہیں، طاق عدد میں 21 بار یا 51 بار جیسے بھی آپ کو سہولت ہو، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس کا آپ ورد رکھیں۔ اور جو غلطی کے بارے میں آپ نے بتایا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو دہرانا اس معنی میں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح دعا کرتے وقت گزارش کریں کہ اعتراف کریں کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو میری مغفرت فرما، اس گناہ کو بخش دے اور مجھے معاف فرما دے۔ اس طرح آپ صرف گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے اس طرح کہیں، دوسروں کے سامنے نہ کہیں، خدا کے سامنے اعتراف کریں۔ تو اس طرح اعتراف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ احادیث شریفہ میں جو دعائیں ہم کو ملتی ہیں اس کے معنی اور مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گناہوں کا اعتراف کا طریقہ بھی بتایا، اور سید الاستغفار جو ہے، سید الاستغفار جو صحیح بخاری شریف میں یہ دعا وارد ہے اور بہت مشہور استغفار ہے، اس استغفار میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گناہوں کے اعتراف کی بات سکھائی ہے۔
لہٰذا ہمیں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پھر گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہنی چاہیے۔ مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی، ان کا اہم سوال یہ تھا کہ اگر آپ پہلے سے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ آپ دوسرا بھی کوئی عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں؟ جی، پہلے سے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو دوسرا وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا گیا تھا تو آپ اسی کام کے لیے کوئی دوسرا وظیفہ نہ لیں۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اسی مقصد کے لیے پھر اور مزید وظائف نہ لیں، کیونکہ اس میں آدمی کی بے اطمینانی معلوم ہوتی ہے، اور وظائف کے سلسلے میں اطمینان بلکہ یقین کی کیفیت ضروری ہے۔ دوسرا وظیفہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو وظیفہ پڑھ رہے تھے اس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وظائف میں اور دعاؤں میں یقین بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جس قدر یقین کی کیفیت کے ساتھ آپ دعا کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور دعا کے آداب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائے ہیں کہ دعا کرو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو۔ اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ دیگر وظائف لے رہے ہیں، دیگر مقاصد کے لیے، کسی اور چیز کے لیے کوئی وظیفہ لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی، ہم بدایوں سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی، ہمارے بھائی جو ہے نا وہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اب وہ ہماری بھانجی لگتی ہے، تو اسے چھڑوانے کے لیے آپ کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، مفتی صاحب سے پوچھ کے۔ وہ کس طرح سے بھانجی لگتی ہے؟ ہماری خلیری بہن کی لڑکی ہے۔ اچھا جی، اور وہ بہت مطلب پاگل ہو گئے، سمجھو، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مطلب دیوانگیری میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا اس سے رشتہ ہو؟ نہیں، رشتہ نہیں، وہ لوگ کر ہی نہیں رہے، اور ہماری بھانجی ہے نا، تو بھانجی کو کیسے ہو جائے گا رشتہ؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، براہ راست پروگرام ہے یہ دعا اور دوا لائیو، آپ کے سامنے ہم حاضر خدمت ہیں۔ فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، بریک سے پہلے کا جو مسئلہ آیا تھا بہن کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے پہلے سے پردے کا اگر اہتمام کیا جائے، خالہ زاد بہن ہے تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے، اور خالہ زاد بہن کی بیٹی ہے تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ پردے کا اگر اہتمام کیا جاتا ہے جیسا کہ اسلام نے ہدایت دی ہے تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اب جب کہ یہ مسئلہ آ چکا ہے تو اس کے لیے جہاں تک ہو سکے بچاؤ کی کوشش کریں، اور اگر ایسی کوئی صورتحال نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ فتنے سے بچنے کے لیے، دونوں خاندانوں کو پریشانی اور پرابلم سے بچنے کے لیے یہ رشتے کے سلسلے میں بہت ہی غور و خوض کے بعد اطمینان حاصل کر کے راضی ہونا چاہیے، تاکہ دونوں خاندانوں کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو، یا پھر دونوں کا کسی اور طرح کسی اور مقام پر رشتہ کر دیا جائے۔ بہرحال کوشش کریں اس بات کی کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم بے حیائی کے اعتبار سے اور لڑکی کی عصمت اور عزت کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ادھر اور ادھر دونوں طرف یہ دعا پڑھنے کے لیے کہی جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اور رشتے کے سلسلے میں بہن صاحبہ نے جو کہا ہے کہ بہن کی بیٹی ہے تو کیسے رشتہ کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہے، جائز رشتہ ہے، اور خالہ کی بیٹی ہے، یعنی خلیری بہن کی بیٹی بتلا رہے تھے، تو یہ بھی جائز رشتہ ہے، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی ممانعات نہیں ہے۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب، کہاں سے؟ میں جناب کشمیر سے ہوں۔ فرمائیے۔
ब्लड प्रेशर के लिए कुछ ऐसा वजीफा दीजिए जिससे डेली वजीफा बनाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए शुक्रिया। ब्लड और ये शुगर के लिए तो थोड़ा बहुत कर्ज है, उसके लिए कुछ। ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए और कर्ज के लिए। ठीक है, कर्ज के लिए। ठीक है जनाब। ब्लड प्रेशर के लिए कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, ताक अदद में पढ़ें 11 बार या 21 बार जैसे भी है, कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। और शुगर के लिए हाज़ा मिल्हुन उजाज, हाज़ा मिल्हुन उजाज, इसको भी ऐसे ही 11 या 21 मरतबा पढ़ें। कर्ज़ से नजात के लिए ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़लइद्दैनि व क़हरिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़लइद्दैनि व क़हरिर रिजाल। इसको भी ऐसे ही 11 या 21 मरतबा पढ़ें और हर वजीफ़े से पहले और आखिर में ताक अदद में दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं कोटा से बोल रही हूँ, अकीला। जी फरमाइए। मौलाना साहब से ये पूछना है कि मैं मतलब 4 बजे उठ जाती हूँ तो वजू बना के कलाम पाक पढ़ने लग जाती हूँ, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? और फिर दूसरा सवाल ये है कि मैं फिर अजान हो जाती है तो नमाज पढ़ के फिर लेके बैठ जाती हूँ वहीं पे कलाम पाक को। और एक मुझे ऐसी दुआ बता दे कि मतलब वो मेरे शोहर बात मान ले, मेरी टाइम पे खर्चा दे दे, छोटी सी दुआ कोई जो मैं पढ़ती रहूँ उसे नमाज में। ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। इसके लिए शौहर आपकी बात मान लें और ख़र्चा दे दें, इसके लिए आप या वदूदु या रज़्ज़ाक़ु मिलाकर रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। या वदूदु या रज़्ज़ाक़ु, या वदूदु या रज़्ज़ाक़ु, इस तरह 51 मरतबा पढ़ें। और फ़जर से पहले आप 4 बजे उठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगती हैं और फिर नमाज फ़जर पढ़ने के बाद भी कुरान करीम की तिलावत जारी रखती हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो अजर व सवाब वाला अमल है, बहुत फजीलत की बात है जो आप ऐसे वक्त ये अमल कर रही हैं। और जब आप फ़जर से पहले 4 बजे उठ जाती हैं तो बहुत बेहतर और मुनासिब है आपके लिए कि आप नमाज तहज्जुद पढ़ लें। नमाज तहज्जुद कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं तो इसमें से आप 2 रकात भी अगर तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेते हैं तो नमाज तहज्जुद पढ़ने की आपको फजीलत हासिल हो जाती है। उसके बाद फिर आप मज़ीद तिलावत कुरान को जारी रख सकते हैं। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नाज़रीन, आपसे गुजारिश कि टीवी की आवाज़ बंद किया कीजिए। और दूसरी बात यह कि अगर आपकी बात हम तक मतलब किसी वजह से आपका फ़ोन नहीं लग पाए, फ़ोन लाइंस बहुत बिजी होती हैं, आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका मसला मिलता जुलता है, तो आप भी इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। जो भी मौलाना साहब दुआ बताते हैं आप भी उन दुआओं को पढ़ सकते हैं, उसके लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बकरे के लड़के के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाएं। लड़के के लिए एक बकरा काट सकते क्या अकीक़े के बाद? जी हाँ, एक बकरा काट सकते क्या लड़के के लिए? क्या एक बकरा अकीक़े में काट सकते हैं? ठीक है, आपको जवाब देंगे। हाँ। शुक्रिया। अकीक़े के सिलसिले में हुक्म शरीयत ये है कि लड़की के लिए 1 बकरा और लड़के के लिए 2 बकरे ये बेहतर और मुस्तहब है। अगर गुंजाइश नहीं है या एक ही करना चाहते हैं तो लड़के के लिए भी एक बकरा काफ़ी हो जाता है और 1 बकरा काटने से भी अकीक़ा दुरुस्त हो जाता है। जी नाज़रीन, आपको बता दें ये प्रोग्राम YouTube पे भी दस्तयाब होता है। आप अगर किसी वजह से दुआएं लिख नहीं सके या सुन नहीं सके, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको आज का ये एपिसोड और पुराने एपिसोड्स भी YouTube पर मिल जाएंगे। मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारी रहनुमाई के लिए।
ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمیں دیجیے آج کے لیے اجازت, اس امید, اس توقع, اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.